ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. آپ کو پتہ ہے پورے قرآن پاک میں انا لفظ آئے یا انا آئے، اس کا ترجمہ ہوتا ہے بے شک یا یقیناً، اور الذین یہ بار بار آنے والے الفاظ میں سے ہے جس کا ترجمہ ہوتا ہے جو. یہ الذی کی جمع ہے، الذی ہوتا ہے جو ایک مذکر، اور اسی طرح الذی کی مؤنث ہے اللاتی، جس کا مطلب ہوتا ہے جو ایک مؤنث، اور اس کی جمع ہے اللائی جو سب مؤنث. ینادونکا اس لفظ کا انالیسس کرتے ہیں، اس کو کھول کے پڑھتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کاف زبر کا اینڈ پہ یہ مخاطب کی علامت ہے. ہم نے پڑھا تھا، اگر آپ یہ آیت پہلی دفعہ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں تو آپ اس طرح کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورۃ الحجرات کی جو پہلی 3 آیات ہیں وہ بھی آپ مجھ سے منگوا لیں اور وہ پہلے سنیں، پھر آگے اگلے اس کورس میں آپ کے لیے آسانی ہے. واٹس ایپ نمبر نوٹ کر لیں 03017235 ہم نے پڑھا تھا کہ اینڈ پہ لفظ آئے کا، کی، کما، کم، کننا، یہ مخاطب کی علامتیں ہوتی ہیں. اس کا ترجمہ ہوتا ہے تم، تو، آپ، یعنی تم ہوتا ہے اس کا ترجمہ. لیکن فرق آپ نے کرنا ہوتا ہے کاف زبر کا ایک مذکر کے لیے، کاف زبر کی ایک مؤنث کے لیے، اور اسی طرح کما تم دو کے لیے ہوتا ہے، دو کوئی بھی ہو سکتے ہیں، اور اسی طرح کم زیادہ مذکر کے لیے ہوتا ہے، کننا زیادہ مؤنث کے لیے ہوتا ہے ان کا ترجمہ تم ہوتا ہے. واو نون لفظ کے اینڈ پہ آئے تو وہ جمع کی علامت ہوتی ہے. جمع کی علامتیں اگر آپ کو یاد ہو گئی ہیں تو آپ دیکھیں واو الف، واو نون، یا نون، نون کے اوپر زبر، یا نون کے اوپر زبر ہو تو وہ جمع کی علامت ہوتی ہیں. اس لفظ کا ترجمہ آپ کو جمع والا ملے گا. شروع میں لفظ یہ حرف آئے یا، یہ علامت مضارع ہے. علامت مضارع سے مراد ہوتے ہیں کہ وہ اس لفظ کو، اس فعل کو فعل مضارع کا نام دیا جاتا ہے جو آگے فعل آ رہا ہوتا ہے، تو وہ فعل مضارع ہے. فعل مضارع سے مراد ایسا ہوتا ہے کہ اس میں پریزنٹ کا بھی زمانہ پایا جاتا ہے اور فیوچر کا بھی، یعنی زمانہ حال کا ترجمہ بھی اس میں آپ کو ملے گا، زمانہ مستقبل کا ترجمہ بھی آپ کو ملے گا. اگر ہم یہ نادہ لفظ پیچھے بچ گیا ہے تو اس نادہ کو علامت مضارع کے بغیر دیکھیں تو یہ پھر ظاہری بات ہے ماضی ہے. ماضی کا پھر ترجمہ ہوتا ہے، یہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے ندا لگانا. تو نادا اس نے پکارا، یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے ندا لگانا. لیکن دوبارہ ہم جو ہے فعل مضارع کی جو علامتیں ہیں ان کی پریکٹس کرتے ہیں. اگر کسی کلمے کا آغاز، کسی فعل کا آغاز یا، تا، الف اور نون سے ہو تو سمجھ لیجئے وہ فعل کون سا ہے، فعل مضارع. اور فعل مضارع سے مراد کون سی چیز ہوتی ہے، زمانہ حال اور زمانہ مستقبل. علامت مضارع کی پہچان دوبارہ کرتے ہیں، زمانہ حال یا مستقبل اس میں زمانہ پایا جاتا ہے، یا، تا، الف. تو آپ انگلش کے حساب سے سمجھیں، اگر یا آ جاتی ہے تو یہ آپ کو پتہ ہے تھرڈ پرسن کے لیے اس کا ترجمہ وہ کرنا ہوتا ہے. جیسے انگلش میں ہی، شی، دے یہ تھرڈ پرسن ہوتے ہیں، تو عربی میں یا کا ترجمہ وہ آئے گا، یہ صرف آپ کو تھرڈ پرسن کے لیے یہ ملے گا. اس کا ترجمہ ہوتا ہے وہ فعل کرتا ہے یا کرے گا. دیکھیں مضارع کی علامت ہے نا، تو اس لیے آپ کو ترجمے، اس کے فعل کے ترجمے میں 2 طرح کے ترجمے ملیں گے. وہ فعل کرتا ہے یہ پریزنٹ میں آ گیا، زمانہ حال میں آ گیا، اور یہاں پھر کیا آئے گا، وہ فعل کرے گا یہ فیوچر میں چلا گیا، مستقبل میں چلا گیا. اگر لفظ کے شروع میں تا آ جاتی ہے تو تا ہوتی سیکنڈ پرسن کے لیے، جیسے انگلش میں ہوتا ہے یو، تو جس کا ترجمہ ہوگا تو، تم، آپ ہوگا. جیسے آپ فعل کرتے ہیں یا آپ فعل کریں گے، اس میں 2 ترجمے پائے جائیں گے فعل مضارع کی علامت جہاں پہ ہوگی. اسی طرح الف ہوتا ہے فرسٹ پرسن، لیکن یہ سنگولر کے لیے ہوتا ہے. مطلب انگلش کے حساب سے سمجھے نا، سنگولر ہوتا ہے واحد کے لیے، یعنی الف. اچھا یہاں پہ اگر آپ کو یاد انگلش کا پتہ ہے تھوڑا سا، تو آپ کو پتہ ہے کہ انگلش میں آئی کا ترجمہ کیا ہوتا ہے، آئی کا ترجمہ میں ہوتا ہے نا. تو یہ الف بھی دیکھیں آئی جیسا ہے دکھنے میں، تو اس کا ترجمہ بھی میں ہوگا، یعنی یہ متکلم کے لیے یوز ہوتا ہے، میں فعل کرتا ہوں یا کروں گا. اسی طرح اگر نون آ جاتا ہے شروع میں
تو یہ بھی فرسٹ پرسن ہے، لیکن یہ ہوتا ہے پلورل کے لیے، یہ پی لکھا ہوا ہے، تو پلورل مطلب ہے اس میں دو کا ترجمہ بھی آپ کو ملے گا ہم کا، اور زیادہ کا بھی ترجمہ ملے گا۔ انگلش کے حساب سے تو اس کو فرسٹ پرسن پلورل ہی کہیں گے، لیکن عربی کے حساب سے صرف پلورل نہیں کہیں گے، کیونکہ عربی میں پلورل کے لیے دو سے زیادہ کا لفظ یوز ہوتا ہے، اور دو کے لیے دو کا علیحدہ لفظ یوز ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ اس میں دو کا ترجمہ بھی آپ کو ملے گا، اور اسی طرح زیادہ کا ترجمہ بھی ملے گا۔ اس میں ہم فیل کرتے ہیں یا فیل کریں گے، یعنی ہم دو فیل کرتے ہیں یا دو فیل کریں گے، ہم سب فیل کرتے ہیں یا ہم فیل کریں گے، اس طرح کر کے، یعنی ہم دو کا ترجمہ مل سکتا ہے اور ہم سب کا ترجمہ بھی مل سکتا ہے۔ بہرحال یا آ جائے ترجمہ وہ شروع میں آئے لفظ کے، تا آ جائے تو ترجمہ تم، الف آ جائے شروع میں ترجمہ میں، نون آ جائے ترجمہ شروع میں تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے ہم۔ اگر نادا کو علامت مضارع کے بغیر دیکھیں، علامت مضارع نہیں نا لگی ہوئی، یا تا الف نون، نادا اس نے پکارا، اگر علامت مضارع لگ جاتی ہے شروع میں یا، جس کا ترجمہ ہوتا ہے وہ پکارتا ہے یا پکارے گا۔ اسی طرح اگر جمع کی علامت کے ساتھ دیکھتے ہیں، وہ سب پکارتے ہیں یا پکاریں گے۔ اسی طرح لفظ کے اینڈ پہ اگر قبض برقع یہ مخاطب کی علامت لگ جاتی ہے تو جس کا ترجمہ ہوتا ہے وہ سب آپ کو پکارتے ہیں یا پکاریں گے۔ تو ان الذین ینادونک، بے شک وہ سب لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں۔ آگے ہے من کا ترجمہ ہوتا ہے سے، یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں من جانب فلاں کی جانب سے۔ آگے ورا کا ترجمہ ہوتا ہے پیچھے، یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے یہ آپ کو ملے گا ما برائے عدالت قتل غیر قانونی حرکت ہے، یہ بہت ذرا آپ کو الفاظ ملیں گے اس طرح کے، ما برا یعنی۔ اسی طرح پھر خوازم شاہ اچانک ما براء النہر کے علاقوں میں پہنچ گیا، یعنی نہر کے پچھلے علاقوں میں پہنچ گیا۔ اچھا، یہ لفظ سمت کے لیے یوز ہوتا ہے، جیسے سمتیں اردو میں ہم کہتے ہیں نا جی، آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے، یہ الفاظ سمت کے لیے، سمتوں کے لیے یوز ہوتے ہیں۔ تو عربی میں جو یوز ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں، پیچھے کے لیے تو ہو گیا ورا، اور آگے کے لیے امام ہوتا ہے۔ ویسے امام وہ لفظ لیدہ ہے، ویسے تو امام وہ بھی آگے کھڑے ہوتے ہیں، تو آپ اس سے اس کو میچ کر لیں تھوڑا سا، کہ امام اگر یاد رکھنا ہے تو امام کا مطلب ہوتا ہے سامنے، ورا کا ہوتا ہے پیچھے، یمین دائیں کو کہتے ہیں، اور شمال بائیں کو، یسار بھی کہتے ہیں، فوق اوپر کو کہتے ہیں، تحتا یہ نیچے کو کہتے ہیں۔ ویسے فوق بھی آپ کو لفظ یاد ہوگا، جیسے ہم کہتے ہیں فوقیت دینا، فوقیت دینا۔ جو اس کے بعد ہے الحجرات، جس کا ترجمہ ہے رہائش گاہیں، یعنی جمع کا ترجمہ آئے گا، یہ اس کا واحد ہے، اس کا جو ایک ہے نا لفظ وہ ہے حجرہ۔ جب کسی کلمے کے آخر پر تا آئے، یہ گول تا آ جائے، تو سمجھ لیجئے وہ کلمہ، وہ فعل مؤنث ہے، یہ والا وہ لفظ مؤنث ہے، فعل نہیں، وہ لفظ مؤنث ہے۔ جیسے حجرہ یہ لفظ مؤنث ہے۔ اب وہ مؤنث لفظ کے مطلب کیسے ہم سمجھیں، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ ہم سورج جو لفظ ہے نا، وہ سورج لفظ، اس کو مذکر استعمال کر رہے ہیں نا، اس کو یہ تو نہیں کہہ رہے سورج مشرق سے طلوع ہوتی ہے اور مغرب میں مغرب میں غروب ہوتی ہے، ایسے تو نہیں کہتے نا۔ تو وہ لفظ جو سورج ہے اس کو ہم اردو میں مذکر استعمال کرتے ہیں۔ تو یہاں لفظ کی پہچان کے لیے آپ نے عربی میں یہ ذہن میں رکھنا ہے، اگر کسی لفظ کے اینڈ پہ یہ گولتا آ جاتی ہے، وہ لفظ مؤنث ہوگا، سوائے مردوں کے چند نام وغیرہ۔ جمع بنانے کے لیے اگر آپ نے یہ حجرہ کی جمع بنانی ہے نا، کسی بھی لفظ کی جمع بنانی ہے جو جس کے اینڈ پہ گول تا لگی ہو، تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، گول تا کو ہٹا کے اس کی جگہ پہ الف تا کا اضافہ کر دینا ہے۔ جیسے حجرہ لفظ ہے نا، اس میں گول تا کو ہٹا کے الف تا لگا تو یہ حجرات بن جائے گا۔ سمجھے، یہ حجرات ایسے بنا ہے، اصل میں یہ حجرہ کی جمع ہے، تو جمع ایسے بنائی گئی ہے۔ من وراء الحجرات ہے، آگے حجرات کے پیچھے سے۔ یہاں پہ ایک رول اگر آپ کو پہلے یاد ہو، ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ایک ایسا لفظ دو اسم کٹھے آ جائیں، یہ وراء لفظ ہے اور الحجرات، یعنی دو اسم کٹھے آ جائیں، دو لفظ کٹھے آ جائیں،
تو ان میں سے پہلے کے ساتھ الف لام نہ لگا ہو، دوسرے کے شروع میں الف لام لگا ہو، یعنی پہلے کے شروع میں الف لام نہ لگا ہو، دوسرے کے شروع میں الف لام لگا ہو، تو کیا کرتے ہیں اس کے ترجمے میں کا کے کی کا اضافہ کرتے ہیں. یہ دیکھیں کا کے کی اس کا اضافہ کرتے ہیں. ویسے ورا ہوتا ہے پیچھے الحجرات حجرات، تو لیکن ترجمہ ملے گا حجرات کے پیچھے سے، اس لیے یہاں پہ کے کا ترجمہ آپ کو مل رہا ہے. اگر ہم صوت النبی جی کو دیکھیں، وہ پہلے ہم نے پڑھا تھا، اس لیے وہ صوت کا مطلب تو تھا آواز، النبی جی کا ترجمہ تھا نبی یعنی نبی آواز. اس کے ترجمے میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز، ایسے پڑھا تھا نا وہاں پہ. تو اس لیے پہلی 4 آیات جو ہے نا، یعنی ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورۃ الحجرات کی پہلی 3 آیات، یہ اچھی طرح پکی کر لیں. اگر آپ کو ریکارڈنگ مل رہی ہے نہیں تو منگوا لیں، واٹس ایپ نمبر میں نے پہلے آپ کو دے دیا ہے اس میں اسی ریکارڈنگ میں. تو اگر آپ کو پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی تو آپ مجھ سے آن لائن یہ پڑھ لیں، زوم پہ کلاس لے لیں، یا پھر جی میل ہوتا ہے گوگل میٹ، اس پہ کلاس لے لیں. میری طرف سے اسکرین شو ہو جائے گی اور ساتھ ساتھ میں آپ کو پڑھا دوں گا. لیکن دیکھیں یہاں پہ جو اصل ٹرم ہے نا وہ یہ ہے کہ پہلے کے ساتھ الف لام نہ لگا ہو، مطلب ہے وہ اسم نکرہ ہے. اسم نکرہ مطلب وہ کامن ناؤن ہے، عام وہ نام ہے عام. دوسرے کے ساتھ الف لام لگا ہے، مطلب کیا ہے، وہ اسم معرفہ بن گیا، خاص بن گیا. یہ معرفہ کی ٹرم استعمال ہوتی ہے نا، نکرہ اور معرفہ اردو میں بھی استعمال ہوتی ہے. تو یہ خاص بن گیا، یہ اصل ٹرم ہے. پہلا عام لفظ ہو، دوسرا خاص بن رہا ہو. تو حجرات کے پیچھے سے، رہائش گاہوں سے کے پیچھے سے. اکثرہم، یہ آپ کو یاد ہو ہم نے پڑھا تھا، اگر لفظ کے اینڈ پہ ہو، ہا، ہما، ہم، ہننا آ جائے، اس کا ترجمہ ہوتا ہے اس یا ان. تو یہ دیکھیں ہم ان سب کے لیے، ان سب یعنی ان میں سے اکثر، وہ سب مذکر ہے نا ہم، تو اکثر کا ترجمہ اکثر ہی ہے، یعنی ان میں سے اکثر کیا ہے، لا کا ترجمہ آپ کو آتا ہے. اب حرف نفیہ اور منع کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے ہم اردو میں کہتے ہیں لاجواب، لا تعداد، اسی طرح لا زوال. لاجواب جس کی کوئی جواب نہ ہو، لا تعداد جس کی کوئی تعداد نہ ہو، لا زوال جس کو زوال نہ آئے. یاکلون، یہ اس لفظ کا بھی انالیسز کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہو اگر ہم ایک لفظ کا انالیسز کر لیتے ہیں، اس کو کھول کر پڑھ لیتے ہیں، تو آپ کو ایک لفظ نہیں آتا بلکہ آپ کو سینکڑوں ہزاروں الفاظ وہ سمجھ آنے لگ جاتے ہیں. اب قرآن پاک میں جمع کی علامتیں ہیں نا، جمع کی علامتیں ہزاروں الفاظ استعمال ہوئے ہیں. اینڈ پہ دیکھ لیجئے گا، لازمی دیکھیے گا کہ واو الف اینڈ پہ آیا ہو، یا واو نون آیا ہو، یا نون آیا ہو، نون پہ زبر ہو یا نون کے نون پہ زبر ہو، تو اس کا ترجمہ جمع والا ملے گا. اچھا یاد ہوگی علامت مضارع، یہ دیکھیں یعنی جس کا ترجمہ کرنا ہے وہ. تو عقل کا مطلب ہوتا ہے سمجھ، اردو میں استعمال ہوتا ہے عقل سمجھ. اگر ہم واو نون کے بغیر دیکھیں، یہ واو نون جمع کی علامت ہے نا، واو نون کے بغیر دیکھیں، یا عقیلو وہ عقل رکھتا ہے یا رکھے گا. یا قلون اگر یہ جمع کی علامت دیکھیں تو وہ سب عقل رکھتے ہیں یا رکھیں گے. اگر لا آ گیا ہے تو یہ حرف نفی ہے، وہ سب عقل نہیں رکھتے. اکثرہم لا یعقلون، ان میں سے اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرہم لا یعقلون. اے نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک وہ لوگ جو پکارتے ہیں آپ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، حجرات کے پیچھے سے یعنی ان کے باہر سے، حجرات کے رہائش گاہوں کے باہر سے پکارتے ہیں، ان میں سے اکثر بے عقل ہیں. جی اب وہ الفاظ ہم سرکل کرتے ہیں جو ہماری اردو لینگویج میں کسی نہ کسی طرح استعمال ہوئے ہیں. یہ نادا لفظ تھا نا، یہ ندا لفظ استعمال ہوتا ہے، من ہوتا ہے، من جانب، ورا بھی ہوتا ہے، اور حجرے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، حجرات. اکثر بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، لا بھی ہوتا ہے، عقل بھی ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت نے سچ فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے یقیناً قرآن کریم کو آسان کر دیا ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے، تو کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا. اچھا جی، اس کی تشریح آپ لوگ لازمی دیکھا کریں. سورۃ الحجرات اگر یہ دیکھ لیں، اس کا نمبر 49 ہے اور آیت نمبر یہ 4 ہے. تو آپ سورۃ الحجرات کی تشریح، آپ کے پاس لازمی کوئی نہ کوئی تفسیر پڑھی ہوگی،
آپ وہاں سے اس کی تشریح خود دیکھ لیا کریں گے. ریکارڈنگ میں ذرا پھر وہ لمبا ہو جاتا ہے کام, وہ پھر وہ سنی بھی نہیں جاتی, آپ لوگوں کے پاس بھی ٹائم نہیں ہوگا اس کی تشریح سننے کے لیے. تو اب نا لفظی ترجمہ, اس میں کورس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو لفظی ترجمہ سمجھ آنا شروع ہو جائے پورے قرآن پاک کا, تو پھر آپ تشریح تو پھر آپ پڑھ ہی لیں گے انشاءاللہ. اوکے جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.